جب ہم لا آف کنزرویشن آف انرجی کی صورت میں اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی اگر یہ ایسے ہے تو پھر تو ہمیں اپنی پرسنالٹی کو اس لحاظ سے مینیج کرنا چاہیے، اپنی پرسنالٹی کو اس لحاظ سے بیلنس کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کی فلاسفی کی روشنی میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھا انسان بنا سکیں۔ لیکن اس میں جو اگلا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آخرت کی فلاسفی پہ غور کرتے ہیں تو پھر نارملی ہمارے ذہن میں دنیا کی حقارت، مال کی حقارت، اولاد کو ہم ایک ہرڈل سمجھتے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی ہمیں تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مال سے محبت انڈیویجولی جو فرد محبت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے، جس کی وجہ سے وہ اپنے خدا کو بھول جائے، وہ بیسیکلی مال کی محبت ممنوع ہے۔ یعنی کہ دیکھیں مال کی محبت مال ایسی ہے کہ جیسے سمندر کا پانی، اور آپ کی شخصیت ایسے ہے جیسے اس کے اوپر چلنے والا جہاز۔ اگر پانی نہیں ہوگا تو کیا جہاز اپنی منزل پر پہنچے گا؟ اگر مال نہیں ہوگا تو آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن اگر پانی کشتی کے اندر یا جہاز کے اندر داخل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جہاز پانی کے اندر ہی ڈوب جائے گا۔ تو دنیا کی محبت سے جو منع کیا جاتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت آپ کے دل کے اندر پینیٹریٹ نہ کر جائے۔ باقی دنیا کے ساتھ اتنا تعلق اور اتنا ریلیشن تو ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر چل کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں، جو بھی آپ نے اپنا ویژن بنایا ہے، جو بھی آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن بنائی ہے، جو بھی آپ کا آبجیکٹیو ہے، جو بھی آپ کا ایم ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ مال کی محبت کے حوالے سے انڈیویجولی تو ہمیں ملتا ہے کہ منع کیا گیا، لیکن کیا کولیکٹیولی بھی منع کیا گیا؟ ہم اچھے ادارے بنائیں، اچھے ہاسپٹلس بنائیں، اچھے جو ہے وہ تعلیمی ادارے بنائیں، اچھا انفراسٹرکچر بنائیں، اچھی لاجسٹکس پرووائڈ کریں، اپنے ملک کو خوشحال کریں، اچھی روڈز بنائیں، کیا اس سے بھی منع کیا گیا؟ اور یہ ساری چیزیں کس کے بغیر ناممکن ہے؟ مال کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ مال نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ یہ سارا انفراسٹرکچر کیسے کھڑا کریں گے؟ آپ لوگوں کو فیسلٹیز کیسے دیں گے؟ ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ کا فنکشن جو ہے وہ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے سیکیورٹی دینا، اس کو اپنے تمام شہریوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا۔ دوسرا ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرنا۔ تیسرا ہے امپلائمنٹ پرووائڈ کرنا۔ چوتھا ہے ہیلتھ پرووائڈ کرنا۔ اور پانچواں ہے کہ اس ملک کے شہریوں کو جسٹس کی ایکول رسپانسبلٹی دینا۔ اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ جب آپ کے پاس کولیکٹیو لیول پر مال ہوگا۔ تو جب ہم آخرت کی طرف بہت زیادہ فوکس اس حوالے سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا میں رسپانسبلٹیز کو ہی بھول جاتے ہیں، تو پھر ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ترقی کر سکتے کہ یہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ترقی کر سکتے کہ یہ موت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا آخرت کا فلسفہ صحیح طرح ہمارے ذہنوں میں سمجھ آ جائے تو ہماری تو کارکردگی بڑھ جائے گی۔ ایک شخص جو پہلے صرف اپنے جسم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کام کرے گا، اب تو وہ انسانیت کی سروس کے لیے کام کرے گا۔ اب تو وہ آنے والے لوگوں کے لیے نئے نئے راستے کھولے گا۔ جیسے قرآن میں کہا گیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے بہت سے راستے کھول دیں گے۔ تو وہ انسان ہوتا ہے، مسلمان تو ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے راستے کھولتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے لوگوں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے منافع بخش ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوگی وہ سروائیو کرے گی، وہ باقی رہے گی۔ تو لہٰذا جب مسلمان آخرت کے نظریے کو اس پہلو میں دیکھتا ہے تو پھر تو وہ لوگوں کے لیے بہت مفید ہو جاتا ہے۔ پھر تو وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے نہیں گھبراتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹینس نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل اپنا کہنے کہ دل نہیں ہار بیٹھتا، بلکہ وہ تو بہت مضبوطی کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ کہ اپنے بہت سے معاملات کو آخرت پر چھوڑتا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ قیامت والے دن اس معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور بھی اس طرح زندگی میں آپ کے بہت سے خاندانی معاملات آئیں گے، پرسنل معاملات آئیں گے، آرگنائزیشنل معاملات آئیں گے، جن کو اگر آپ اس دنیا میں حل نہ کر سکیں تو آپ کے پاس یہ بہت بڑی طاقت ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ آخرت میں یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور آپ آگے بڑھ جائیں، آپ کلیش نہ کریں، آپ رک نہ جائیں وہاں کے اوپر۔ تو لہٰذا بیسیکلی آخرت آپ کو ترقی دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آپ کو پروگرس دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آخرت کی وجہ سے آپ کی ایفیشنسی، آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کا کام کرنے کا انداز کتنا بہتر ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخرت تو آپ کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس ہے، آخرت تو آپ کے لیے ایک سیلف کنٹرول کا ذریعہ ہے،
آخرت تو آپ کی مال کے غلط اخراجات سے آپ کو بچا رہی ہے، آخرت تو آپ کو جذبات کے غلط استعمال سے بچا رہی ہے، آخرت تو آپ کو علم کے غلط استعمال سے بچا رہی ہے، آخرت تو آپ کو زیادہ محنت کرنے پر، لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہونے پر جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے۔ تو پھر کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی بھی کمیونٹی مسلمانوں پر یہ اعتراض نہیں کر سکے گی کہ یہ اس وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے کہ یہ تو موت کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، یہ تو آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں موت کی فلاسفی، آخرت کی فلاسفی، جنت کی فلاسفی اور دوزخ کی فلاسفی ہماری پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنے میں کتنا امپورٹنٹ اور کتنا وائٹل رول جو ہے وہ پلے کرے گی۔ لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب آخرت کو ماننے والے، جنت اور دوزخ کو ماننے والے دنیا کے لیے رول ماڈل ہوں گے، دنیا ان کو فالو کرے گی، دنیا ان کو اسٹرانگ پرسنالٹیز کے طور پر لے گی، ان کی آئیڈیالوجیز مضبوط ہوں گی، ان کے کنسیپٹ مضبوط ہوں گے اور وہ اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوں گے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقائد دیے ہیں، جو نظریات دیے ہیں، جو فکر دی ہے، وہ ہماری شخصیت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے، وہ ہماری شخصیت کو مزید لوگوں کے حوالے سے مفید بنائے، تب ہم جو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بن پائیں گے۔ تو لہٰذا آج کے سیشن میں، آج کے لیکچر میں جو ہمارا موضوع تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ آخرت کیا انسان کی شخصیت کو کمزور کرتی ہے یا مضبوط کرتی ہے؟ کیا آخرت انسان کی شخصیت کی پرفارمنس کو بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے؟ کیا آخرت دوسروں کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے یا دوسروں کی مدد سے ہمیں روکتی ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ آخرت ہماری پرسنالٹی کو مضبوط کرتی ہے، آخرت ہماری ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتی ہے، آخرت ہماری پرفارمنس کو بڑھاتی ہے، آخرت ہمیں دوسروں کے لیے مفید بناتی ہے، اور آخرت ہمیں وہ کام کرواتی ہے کہ جو نارملی ہم اپنے کسی بھی جذبے کے تحت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہمارے لیے ایک ایسی ڈرائیونگ فورس ہے کہ جس میں ہم دوسروں کی خاطر قربانی دے سکتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں بنا سکتے ہیں، دوسروں کو ایک کامیاب انسان دینے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو یہ صرف کس کے ذریعے سے ممکن ہے؟ آخرت کی فلاسفی کے ذریعے سے۔ اگر آخرت کی فلاسفی ہماری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق نہیں ہوگا، ہماری ترجیحات اور جانوروں کی ترجیحات میں فرق نہیں ہوگا، ہماری زندگی ایک مشین کی طرح کی زندگی ہوگی اور ہماری زندگی بہت چھوٹے اسپیکٹرم میں ہوگی۔ لیکن جب آخرت کا تصور ہم پر واضح ہوگا تو ہمارے اندر عزت نفس بھی ہوگی، خودداری بھی ہوگی، ہمارا جو ہے وہ آخرت پر جو یقین ہے وہ اپنی ذات پر یقین کو بھی بڑھائے گا، ہمارا اخلاقی لیول بھی بڑھے گا، ہمارا علمی لیول بھی بڑھے گا، ہم سماجی لحاظ سے بھی ترقی کریں گے، ہمارا خاندانی نظام بھی بہتر ہوگا، ہمارا معاشی نظام بھی بہتر ہوگا۔ اور صرف اگر آخرت ہی کی وجہ سے دیکھا جائے اور ہمارے معاشرے سے کرپشن دور ہو جائے، ہمارے معاشرے سے بددیانتی دور ہو جائے، ہمارے معاشرے سے نکما پن دور ہو جائے، ہمارے معاشرے سے سستی اور کاہلی دور ہو جائے، ہمارے معاشرے سے غفلت دور ہو جائے، ہمارے نوجوانوں میں اگر آخرت کا احساس، آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارا معاشرہ بدل جائے گا، ہمارا ملک بدل جائے گا، اور ہم ایک ایسی قوم کے طور پر دنیا کے سامنے آئیں گے کہ جو بہت زیادہ مفید ہوں گے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، اور ہم اس دنیا میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر کے جائیں گے۔ امید ہے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد آپ آخرت کے ذریعے سے اپنی پرسنالٹی کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کریں گے، اپنے دوستوں کا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور اس پروگرام کے بارے میں جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو اس سے ہمیں مطلع کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔